آج ہم ایک ایسی تبدیلی کی بات کریں گے جس نے ہماری دنیا کو پوری طرح سے بدل کر رکھ دیا۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر کیا بدلا؟ چلیں مل کر دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا اور ہماری زندگیوں میں یہ انقلاب آیا کیسے۔ اس بڑی تبدیلی کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا ماضی میں جانا پڑے گا۔ ذرا سوچ کر دیکھیں، ایک ایسی دنیا کے بارے میں جہاں ہر پیغام ایک لمبا سفر طے کرتا تھا، جہاں ہفتوں کا انتظار کرنا ایک عام سی بات تھی اور ہر خط کا جواب ایک انمول تحفہ لگتا تھا۔ یہ صرف بات چیت کا ایک طریقہ نہیں تھا، بلکہ زندگی گزارنے کا ایک پورا انداز تھا۔ تو ہمارے سفر کا پہلا پڑاؤ ہمیں اس دنیا میں لے جائے گا جو اس بڑی تبدیلی سے پہلے موجود تھی۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بنیاد کیسی تھی، تبھی تو ہم سمجھ پائیں گے کہ اس پر جو نئی عمارت بنی ہے وہ اتنی اہم کیوں ہے۔ اس دور میں ہر چیز ٹھوس تھی، حقیقی تھی۔ ہر خط، ہر پیغام کو چھوا جا سکتا تھا، محسوس کیا جا سکتا تھا۔ قلم اور کاغذ کا رشتہ صرف لکھنے کی حد تک نہیں تھا، بلکہ اس میں جذبات تھے، احساسات تھے اور انتظار تھا۔ تو دیکھیں، اس دور میں رابطے کا مطلب تھا ڈاک، یعنی خط بھیجنا، اور لوگ یہ مانتے تھے کہ بھائی جو اہم بات ہوتی ہے اس میں وقت اور محنت تو لگتی ہے۔ سب سے بڑی مجبوری کیا تھی؟ رفتار، فوری جواب تو ناممکن تھا۔ بزنس ہو یا ذاتی رشتے، سب کچھ ڈاک کے اسی سست سسٹم پر چلتا تھا۔ سوچے ذرا، آج کی دنیا سے کتنا الگ تھا یہ سب، ہے نا؟ تو پھر وہ کون سا لمحہ تھا جس نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا؟ تاریخ میں ایسے موڑ آتے جب مستقبل اچانک ایک نئی راہ پر چل پڑتا ہے۔ چلیں اس اہم موڑ کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں سے کہانی کا رخ بالکل بدل جاتا ہے۔ دیکھیں، ARP نیٹ جیسے نیٹ ورکس نے بنیاد تو رکھ دی تھی، لیکن اصل انقلاب آیا 1990 کی دہائی میں، جب انٹرنیٹ عام لوگوں تک پہنچ گیا۔ اور یہ صرف کوئی ٹیکنیکل چیز نہیں تھی، بلکہ یہ معلومات اور رابطے کی ایک نئی دنیا کا دروازہ تھا جو سب کے لیے کھل گیا تھا۔ یہ الفاظ اس دور کے جوش اور امید کو کتنی خوبصورتی سے بتاتے ہیں۔ اصل خیال یہی تھا کہ فاصلے مٹ جائیں گے اور پوری دنیا ایک گاؤں کی طرح بن جائے گی۔ یہ صرف پیغامات بھیجنے کی ٹیکنالوجی نہیں تھی، بلکہ لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کا ایک بہت بڑا خواب تھا۔ تو یہ خواب حقیقت کیسے بنا؟ چلیں اب اس نئی دنیا میں قدم رکھتے ہیں جو اس تبدیلی کے بعد وجود میں آئی، ایک ایسی حقیقت جس میں آج ہم سب جی رہے ہیں۔ یہاں فرق بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ ایک طرف قلم کی سست رفتار اور دوسری طرف انگلیوں کے نیچے چمکتی ہوئی اسکرین۔ جہاں پہلے سوچ سمجھ کر لکھنے کا وقت ملتا تھا، وہاں اب فوری جواب دینے کا ایک دباؤ سا رہتا ہے۔ اور جہاں جغرافیائی فاصلے بہت بڑی رکاوٹ تھے، وہاں اب دنیا کے کسی بھی کونے میں فوری رابطہ ممکن ہے۔ اور یہ صرف احساس کی بات نہیں ہے، اعداد و شمار بھی یہی کہانی بتا رہے ہیں۔ ذرا دیکھیں کہ کیسے ذاتی خطوط کی تعداد میں اتنی بڑی گراوٹ آئی اور ان کی جگہ اربوں ڈیجیٹل پیغامات نے لے لی۔ یہ صرف ایک تبدیلی نہیں تھی، یہ تو مواصلات کی دنیا میں ایک زلزلہ تھا۔ لیکن ہر انقلاب کی قیمت بھی ہوتی ہے۔ ہمیں رفتار تو مل گئی، لیکن ساتھ ہی ڈیجیٹل اوورلوڈ یعنی معلومات کی بھرمار اور سپیم جیسے نئے مسائل بھی کھڑے ہو گئے۔ کاروبار اور خاندان ایک دوسرے کے قریب آئے، یہ بہت اچھا ہوا، لیکن ہماری پرائیویسی اور سائبر سیکیورٹی کے لیے نئے خطرات بھی پیدا ہو۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ تبدیلی آخر اتنی اہم کیوں ہے؟ آئیے اس کی میراث اور ہمارے آج پر اس کی جو گہرے اثرات ہیں ان کو سمجھتے ہیں۔ اس تبدیلی کی میراث کو ہم 3 آسان مراحلوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اس نے ہمارے کام کرنے اور تجارت کے طریقے کو بالکل نئی شکل دے دی۔ پھر اس نے ہماری روزمرہ کی سماجی عادتوں کو بدل ڈالا، اور آخر میں اسی نے آج کے سوشل میڈیا اور فوری میسیجنگ والے دور کی بنیاد رکھی، یعنی ہر مرحلہ پچھلے مرحلے پر تعمیر ہوا۔ اس پوری کہانی سے ہمیں کچھ بڑے اہم سبق ملتے ہیں۔ پہلا یہ کہ جب ٹیکنالوجی سب کی پہنچ میں آ جاتی ہے تو تبدیلی کی رفتار بہت تیز ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ تبدیلی آج بھی ہمارے کام کرنے اور بات چیت کے طریقوں پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ اور شاید سب سے اہم سبق یہ ہے کہ سہولت یعنی آسانی اکثر پرانی عادتوں پر غالب آ جاتی ہے، چاہے وہ عادتیں کتنی ہی گہری کیوں نہ ہوں۔ تو رابطے کا طریقہ تو بالکل بدل چکا ہے، لیکن یہ ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ اگر مواصلات کا ستون اتنی آسانی سے بدل سکتا ہے، تو ہماری زندگی کا اگلا کون سا ستون ہے جو ایک نئی تکنیکی لہر کے سامنے جھک جائے گا؟ اس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔